إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ اے ایمان والوں، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کھپنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اسی ارشاد باری کے تحت جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے وضو کرتے ہیں اور حدث اصغر سے پاکی حاصل کرتے ہیں۔ اسی ضمن کے بیان میں آپ نے پہلے سماعت فرمائی کہ وضو کی کیا فضیلت ہے اور وضو سے کیا برکتیں ملتی ہیں اور گناہ جھڑتے ہیں، اور اگر وضو کامل نہ ہو یعنی وضو اگر مکمل نہ ہو تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث پاک میں کل میں نے کہا، حدیث پاک میں جیسا کہ آیا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ جب وضو کامل رہے گی، مکمل رہے گی اور صحیح رہے گی تو نماز بھی ہماری صحیح ہوگی۔ وضو کے حوالے سے کل بہت ساری باتیں ہوئی اور حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کل یہ بتایا گیا کہ جو اچھی طرح سے وضو کرے اور نماز یوں پڑھے کہ اس کو نماز پڑھنے کا علم ہو، یعنی کہ وہ اس کا دل و دماغ نماز میں رہے اور باہری خیالات نہ رہیں، تو یوں جو نماز پڑھے کہ اس کا دل و دماغ حاضر ہو، یعنی وہ نماز میں کیا پڑھ رہا ہے اسے اس کا علم ہو۔ تو اس طرح نماز پڑھنے والا صحیح طریقے سے وضو کر کے اس طرح نماز پڑھنے والا گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، اس طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ آیا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، جب وہ اپنے اعضائے بدن کو دھلتا ہے، جب چہرہ دھلتا ہے، ہاتھوں کو دھلتا ہے، مسح کرتا ہے اور پیروں کو دھلتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ اب آئیے یہ بھی بیان سماعت فرمائے کہ وضو کرنے سے چمک زیادہ یعنی کہ چمک بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ چہرے پہ نورانیت آ جاتی ہے۔ وضو کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وجود چمکتے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے اعضائے وضو یعنی وضو کا جو حصہ ہے، چہرہ، ہاتھ، سر، پیر، یہ قیامت کے دن روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے۔ اور جو لوگ اچھی طرح وضو کرتے ہیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی ہیں وہ آسانی سے پہچانے جا سکیں گے، یعنی کہ جو لوگ وضو کرنے کے عادی ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں یا یوں ہی باوضو رہتے ہیں، باوضو رہنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اور وضو کے اوپر وضو کرنا یعنی آپ باوضو تھے پھر بھی آپ نے وضو کیا، یہ مستحب ہے، یعنی کہ باعث ثواب ہے۔ اور باوضو رہنے کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے باوضو رہنے سے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو باوضو رہتے ہیں قیامت کے دن ان کے اعضاء یعنی جو وضو کے اعضاء ہیں جس میں ہم وضو کرتے وقت جن کو ہم دھلتے ہیں، یہ قیامت کے دن روشن رہیں گے اور لوگ دور سے دیکھ کے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں بہت زیادہ وضو کیا کرتے تھے، یعنی کہ جو لوگ وضو کرتے ہیں نا وہ پہچان لیے جائیں گے، اسی وجہ سے کہ ان کے اعضاء روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میری امت بلائی جائے گی اس حال میں کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور سر اور پیر چمکتے ہوں گے، یعنی اعضائے وضو جن کو ہم وضو میں دھلتے ہیں چمکتے ہوں گے،
رسول اللہ نے آخر میں ارشاد فرمایا تو جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے، یعنی کہ جس سے ہو سکے وضو زیادہ کرے۔ جب دنیا میں وضو زیادہ رہے گا تو آخرت میں چمک زیادہ رہے گی۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص وضو کرے گا قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو کی وجہ سے اس کے اعضاء وضو کے وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ممکن ہو وہ اپنی چمک زیادہ کرے، یعنی زیادہ وضو کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ باوضو رہنے سے بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں سے انسان بچ جاتا ہے، بہت ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اور جیسا میں نے ابھی بتایا کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری باوضو رہنے کی بہت ساری برکتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہے اور ہر نماز کے وقت اگرچہ وضو ہو دوبارہ وضو کر لیا کرے۔ اب دیکھیں، اگرچہ وضو ہے، یعنی کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی اور ابھی ہم باوضو تھے، لیکن ہم نے پھر بھی مغرب کے لیے وضو کر لیا، تو یہ کیا ہے کہ مستحب ہے، یعنی وضو پر وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ اور مستحب جو ہوتا ہے نا وہ باعث ثواب ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی مستحب کام وہ ثواب کے لیے ہوتا ہے۔ وضو کر لیا کرے تو جو شخص جتنی زیادہ مرتبہ وضو کرے گا اس کے اعضاء اتنے ہی زیادہ چمکتے ہوں گے۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو جتنا دھلنے کا حکم ہے اس سے زیادہ دھلا جائے، یعنی کہ کہنیوں سمیت دھلنے کا حکم ہے، یعنی کہ جو کہنی ہے ہاتھ کی یہ وضو کرتے ہو دھلنا چاہیے، لیکن اگر یہاں تک دھل لیا جائے یعنی کہ زیادہ دھل لیا جائے تو اس کی زیادہ برکتیں ہیں، قیامت کے دن زیادہ روشنی ہوگی اور اس کی برکتیں بھی زیادہ ہے، اور رہ بھی نہ جائے اس کا بھی احتمال نہیں رہے گا، زیادہ دھو لیا جائے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا وہاں تک اس کے عضو کو مزین کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، یعنی کہ ہم وضو کر رہے تھے، کوہنیوں سمیت دھلنے کا ہمیں حکم تھا، لیکن اگر ہم نے یہاں تک دھل لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے وضو کا پانی جہاں جہاں پہنچے گا اس کو مزین کر دیا جائے گا، یعنی اس کو زینت بخش دی جائے گی، روشنی بخش دی جائے گی۔ تو وضو میں ایسا نہیں کہ اگر کوہنیوں تک دھلنے کا حکم ہے تو بس اتنا ہی دھلے، اگر بڑھ گیا تو وہ فائدے کے لیے ہے، وہ بھی قیامت کے دن روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہمیشہ باوضو رہیں اور ہر نماز کے لیے وضو پر وضو کر لیا کریں تاکہ قیامت کے دن ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو سکے جن کے اعضاء آثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ یعنی بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ وضو کے اوپر وضو کر لیا جائے۔ حوض کوثر پر استقبال، جو وضو کرنے والے ان کی فضیلت دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قبرستان میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر، اور ہم انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں۔ رسول اللہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور یوں کہا، اے مومنوں کے گھر، یعنی کہ جو مومن کا اصل گھر ہے وہ تو قبر ہی ہے، یہ تو دنیا بس چند دن کی زندگی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انشاءاللہ تم سے ہم ملنے والے ہیں۔ مجھے اپنے بھائیوں کی زیارت سے مسرت ہوئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی ہو، وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں۔ یعنی کہ جب رسول اللہ نے قبر والوں کو یوں کہا کہ تم پر سلامتی ہو میرے بھائیوں، تو صحابہ جو ساتھ میں تھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو۔ اور آگے صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کی امت میں جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ یعنی کہ جو رسول اللہ کی زندگی میں تھے، جنہوں نے آپ کی زیارت کی، وہ تو صحابی ہوئے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ جو آپ کی امت میں بعد میں آئیں گے انہیں آپ کیسے پہچانو گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایسا ہو
کہ جس کے چمکدار رنگ والے خچر ہو، سیاہ رنگ والے خچروں کے درمیان، تو کیا وہ اپنے خچر کو نہیں پہچان سکے گا؟ یہ رسول اللہ نے مثال دی۔ تو لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ قیامت میں اس طرح آئیں گے کہ آثار وضو سے ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور میں حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ دیکھیں آپ، رسول اللہ نے فرمایا کہ چمکدار خچر ہو اور سیاہ خچر، تو ان سب کے درمیان جو چمکدار خچر ہوں گے ان کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ساری امتیں جمع ہوگی، اس میں جو میری امت ہوگی جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں، ان کے اعضاء چمکتے ہوں گے، تو میں انہیں کیوں کرنا پہچان سکوں گا؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص کہ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حوض کوثر پر جس کا استقبال کریں گے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان کو اعضائے وضو، آثار وضو سے پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور یوں فرمایا کہ حوض کوثر پر ان کا استقبال کروں گا۔ ٹھیک ہے، اور فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ وضو کرنے کی وجہ سے آثار وضو سے جب اعضاء چمکتے ہوں گے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کا ایسا شخص ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے وضو کیا کرتا تھا۔ لہٰذا ہر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائیں اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن حوض کوثر پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال کا حقدار ہو سکیں۔ اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور حدیث پاک ایمان کا حصہ، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی طرح وضو کرنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ یعنی کہ وضو، آپ دیکھیں وضو کیا ہے؟ وہ جڑ ہے۔ ساری عبادات کرنے کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت پڑے گی۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ طواف کعبہ کرنا ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کہ اگر ہمارا وضو صحیح ہے نا تو ساری عبادات مکمل ہے، اور اگر وضو صحیح نہیں ہوا اور ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی، تو نماز ہی نہیں قبول ہوگی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وضو کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی کہ اسباغ الوضوء شطر الایمان، وضو ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اس حدیث میں اسباغ الوضوء سے مراد وضو کے تمام فرائض و سنن و مستحبات کو اچھی طرح سے ادا کرنا اور تمام مکروہات سے بچتے ہوئے وضو کرنا۔ اس حدیث میں وضو کا ایمان کا آدھا حصہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے وجہ سے محدثین کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان باطن کو پاک کر دیتا ہے اور وضو ظاہر کو پاک کر دیتا ہے۔ یعنی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور جو اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اس کا ظاہر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ظاہر یعنی جو ہمارے باڈی پارٹس جو اوپر دکھتے ہیں یہ پاک و صاف ہو جاتے ہیں، یہ منور ہو جاتا ہے، اس میں نورانیت آ جاتی ہے، اس میں روحانیت آ جاتی ہے، اور ایمان وہ دل کو پاک و صاف کرتا ہے، وہ دل کو منور کرتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ مراد ہے۔ لہٰذا وضو کو آدھا ایمان کا آدھا حصہ قرار دے دیا گیا، کیونکہ وضو نا آدھا کام وضو کر رہا ہے اور آدھا ایمان دل کو منور کر رہا ہے، اور وضو ظاہر کو یعنی جو دکھتا ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس حدیث کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وضو کرنے کا اجر بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وضو کرنے کا اجر اتنا زیادہ ہے، اتنا ثواب اتنا اس کا زیادہ ہے، آدھے ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث پاک میں وضو کو نصف ایمان کہا گیا۔ فقہاء اس کی تفسیر میں یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے آدھا ایمان کہا گیا کیونکہ اس میں ثواب اتنا زیادہ ہے، ثواب اس کا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایمان کا آدھا حصہ کہا گیا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ ایمان لانے سے مٹ جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی کافر و مشرک ہو اور وہ ایمان لے آئے تو اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اب وہ ایمان لے آیا، اب مسلمان ہو گیا، اب جو وہ کرے گا، نیکی کرے یا بدی کرے، اب اس کے اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اس نے جو کیا وہ تو کچھ نہیں اس کے ذمہ رہا، کیونکہ پہلے اس کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں تھی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے سے پہلے اس نے جو بھی گناہ کیے وہ تو سارے مٹ گئے، لیکن ایمان کے بغیر مٹ جاتے ہیں، لیکن ایمان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ وضو نصف ایمان ہے، کیونکہ وضو ایمان کے بعد ہے، ایمان اول ہے۔ جب کوئی مسلمان ہوگا وہی وضو کرے گا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ ایمان سے مراد نماز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اس آیت میں ایمان سے مراد نماز ہے، اور چونکہ صحت نماز کے لیے طہارت شرط ہے اس لیے طہارت نماز کے لیے جز ہے، اس لیے فرمایا وضو نصف ایمان ہے۔ یعنی قرآن میں جو ایمان ایک جگہ فرمایا گیا لیُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، یہ ایمان سے مراد نماز ہے، اور نماز اور وضو نماز کی ایک جز ہے، یعنی ایک حصہ ہے۔ تو اسی حساب سے یہاں ایمان نماز سے مراد ایمان لیا گیا، تو اسی حساب سے اسی اعتبار سے وضو کو آدھا ایمان کہا گیا، اسی لیے یعنی نماز کا جز ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تصدیق بالقلب اور اطاعت ظاہری دونوں ایمان کے جز ہیں، اور طہارت ایمان کو جو اطاعت ظاہر ہے اس سے اعتبار فرمایا، اسی وجہ سے کہا کہ وضو نصف ایمان ہے۔ اور میں ایک بات فرماؤں کہ وضو ہے نا، وضو ظاہر کو پاک و صاف کر دیتا ہے، ہمارے ظاہر کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے الطہارۃ نصف الایمان، یعنی طہارت آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا ایمان ہے۔ صفائی وضو کرنے سے ہمارے چہرے کی، ہاتھوں کی، سر کی اور پیروں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اسی اعتبار سے اس حدیث میں فرمایا گیا کہ وضو آدھا ایمان ہے، کیونکہ اس سے پہلی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ الطہارۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، اور وضو سے صفائی طہارت یہی حاصل ہوتی ہے، طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور ظاہری صفائی بھی۔ اسی اعتبار سے وضو کو آدھا ایمان کہا گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل